جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لی۔ لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا۔ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا اپنے آپ کو دن رات حرام سے، تو وہ تو پھر گیا۔ باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو، بیچ میں ایک باڑ لگاؤ۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں۔ تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھ پہ، اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وانٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے۔ جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں گے۔ لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے، اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے، کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے۔ اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا۔ کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ دین دوز ہو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے اس میں خیر ہے، جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف، سزا دینے کے لیے نہیں، ریمائنڈر کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ، بہت ہو گئی ہے۔ اور پاکستانی نیشن کو جاگنے کی بہت ضرورت ہے، ہم سو رہے ہیں، بڑے عرصے سے ہم سو رہے ہیں، کرپشن پھیل چکی ہے، انجسٹس پھیل چکا ہے، ہر طرف نظام جو ہے بگڑ چکا ہے، تو کون اٹھے گا؟ یوتھ نہیں اٹھے گی تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اصحاب کہف اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہم تو ساتھ ہیں، وہ اگلے تو کروڑ ہیں، تو پھر چینج آتی کبھی؟ پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، چینج نہیں آنے والی۔ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا،
پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے عمران خان آ جائے، چاہے کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ٹھیک کرنا، پاکستان کو ٹھیک کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اصحاب کہف نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا روم ٹھیک نہیں ہو سکتا، رومی ٹھیک نہیں ہو سکتے، بادشاہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تو اپنا کام کیا، اور 300 سال بعد اللہ نے جب انہیں اٹھایا تو دکھایا کہ دیکھو تمہاری طرف سے ایک ویو چلی تھی، اور اس ویو کا نتیجہ یہ ہوا، تمہاری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ thousands accepted اسلام، اور آج رومن کنگ بھی مسلمان ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف کی پوری سٹوری۔ 300 سال بعد جب وہ اٹھے، رومن کنگ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو چینج، بڑے لیول پہ چینج لانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنی انپٹ دینی ہے۔ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس۔ ڈارکنیس کو تو ہر کوئی لان تان کرتا ہے، لیکن کینڈل کتنے لوگ جلاتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا، کیا ہم ان میں سے بن جائیں گے جو ہر وقت بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں ہر ایک کو کہ کینڈل جلائیں، ایک چنگاری جلائیں، ایک لائٹ جلائیں؟ تو دوز who forbid the wrong and enjoin the right، جو کوئی بھی اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے گا۔ اب آپ یہ اپنے اسکول میں اپنے لیول پہ اپلائی کریں۔ جب آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھیں، کسی کا مذاق اڑتے دیکھیں، آپ کو ترس آنا چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں، بجائے کہ ان بلیز میں ہونے کے، بجائے کہ وہاں پہ تالی بجانے والے میں، بجائے کہ انجوائے کرنے والے میں۔ آپ کو چاہیے سٹینڈ لیں وہاں پہ کہ اس کو کیوں بلی کیا جا رہا ہے، آپ کو چاہیے اس مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو مسلم امہ کا اسپرٹ تھا، which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. اور lastly جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے۔ اب کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس ساری ورس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں۔ المغیرہ ابن شعبہ reported the prophet peace be upon him would pray until his feet were swollen عابدون، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جاتے تھے۔ It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے۔ He said, shall I not be a grateful servant؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ سمجھیں اس حدیث سے۔ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹ فلاسفی رسول اللہ نے بتا دی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کسی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ایکشن کے تھرو کرتے ہیں، آپ صرف یہ جا کے تو نہیں کہیں گے نا شکریہ، وہ ایک اسمال تھینک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکشن، اور وہ ایکشن کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کے آگے جھکوں، میں چیریٹی کروں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے فلسفہ عبادت۔ پھر ایک زبردست حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ the poor immigrants came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہاجرین جو کہ پور تھے، اتنے رچ نہیں تھے، وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے and they said the wealthy have taken the highest degrees and blessed ranks۔ انصار کی بات کر رہے تھے کہ انصار میں جو امیر لوگ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے اور وہ ہائیسٹ رینک لے گئے، کیونکہ وہ امیر تھے، چیریٹی بہت کرتے تھے، انہوں نے مدد کی مہاجرین کی۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان میں مقابلہ بازی نیک اعمال کی تھی، ان میں مقابلہ بازی یہ نہیں تھی کہ وہ لمبا ہے میں چھوٹا ہوں، وہ امیر ہے میں غریب ہوں، اس کے پاس لمبرگینی ہے میرے پاس مہران ہے۔ ان کی مقابلہ بازی یہ تھی کہ وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں، وہ تو سبقت لے گئے، تو ہم تو سبقت لے جانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے تو السابقون کی تعریف کی ہے، ہم تو السابقون ہیں ہی نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, how is that؟ انہوں نے پوچھا ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ They said, they pray as we pray, they fast as we fast, they give in charity, but we do not have charity to give, they free slaves and we have none to free۔ یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیریٹی اتنی کرتے ہیں، وہ غلاموں کو چھڑواتے ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس غلام ہے نہ ہمارے پاس پیسے، ہم چیریٹی کہاں سے کریں؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, shall I teach you something by which you will reach those ahead of you, surpass those after you,
and by which no one will be better than you but one who does like you. کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ یا ان کے برابر ہو جاؤ, ان کو سرپاس کر جاؤ. وہ عمل کیا ہے؟ They said, of course یا رسول اللہ, بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer. Glorify Allah, Subhan Allah. Exalt Allah, Allahu Akbar, and praise Allah, Alhamdulillah. Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا, اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو وہ رتبہ پا جائے گا اس شخص جیسا جو چیریٹی بھی کرتا ہے, غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے. تو دیکھیے اسلام میں ذکر کی اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کتنی فضیلت ہے. تو مہاجرین اس آنسر پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو اگر ہمارے پاس سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے. تو الحامدون, اللہ کی حمد بیان کرنے والے, ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیں. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور پھر اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا. ابو ذر رپورٹڈ, ایک اور چین سے یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ میں ملتی ہے. Some of the companions came to the Prophet ﷺ and they said, O Messenger of Allah, the rich have taken all the rewards. امیر لوگ سارے rewards لے گئے, یعنی انصار کی بات ہو رہی. They pray as we pray, they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth. The Prophet ﷺ said, Has not Allah made for you ways to give charity? کیا اللہ نے تمہارے لیے طریقے نہیں رکھے چیریٹی کرنے کے؟ In every glorification of Allah is charity. اللہ کی جو بھی حمد بیان کریں گے وہ چیریٹی ہے, وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. In every declaration of His greatness is charity. اللہ کی جو بھی گریٹنس کی آپ بات کریں گے اس میں چیریٹی. In every praise, الحمدللہ کہنے میں, سبحان اللہ کہنے میں, اللہ اکبر کہنے میں اور الحمدللہ کہنے میں چیریٹی ہے. In every declaration of His oneness is charity, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں چیریٹی ہے. Enjoining good is charity. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیکی کا حکم دیں, یہ آپ کی چیریٹی ہے. And forbidding evil is charity. برائی سے روکنا یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے. And in a man's intimate relations with his wife is charity. کہ عورت اور مرد کے انٹیمیٹ ریلیشن میں, وائف کے اور ہسبینڈ کے انٹیمیٹ ریلیشن میں چیریٹی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے پورا, کیونکہ both are fulfilling each other's needs in a حلال way, not looking at anything haram, حلال کی طرف جا رہے ہیں. They said, O Messenger of Allah, is there a reward for one who fulfills his passions, who satisfies his passions? وہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا, جو اپنے پیشنز کو فلفل کر رہا ہے, سیٹسفائی کر رہا ہے, اس کے لیے بھی چیریٹی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you see that if he were to satisfy his passions with the unlawful, دیکھو اگر وہ اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے فلفل کرے گا, it would be a burden of sin upon him, تو یہ پھر اس کے لیے برڈن ہوگا, گناہ کا ایک برڈن ہوگا اس کے دل پہ. Likewise, if he were to satisfy himself with the lawful, he will have a reward. لیکن اگر وہ حلال طریقہ اڈاپٹ کرے گا تو پھر وہی چیز اس کے لیے ریوارڈ بن جائے گی. تو یہ اسلام ہے. It does not kill our desires, it disciplines our desires. پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5685. ان نعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا بینکم و بین الحرام سترۃ من الحلال من فعل ذلک استبرأ لعرضہ و دینہ. Make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور unlawful چیزوں کے درمیان. ایک جگہ آپ ہیں, جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, اس سائڈ پہ حرام ہے, اس سائڈ پہ حلال ہے. تو اپنے درمیان ایک باڑ لگا لو حرام سے, بیریئر لے آؤ, اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دن رات حرام سے, تو وہ تو پھر گیا. باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو, بیچ میں ایک باڑ لگاؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. لیکن جو کوئی کیئر لیس ہوگا, باڑ ہی نہیں لگائی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں,